السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج اپنے ویڈیو کے مادھیم سے جو باتیں میں آپ کو بتانے جاؤں گا یا جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ایسی باتیں نہ تو کوئی مولوی مفتی ہمیں بتاتا ہے اور نہ ہی ہم ان کو پوچھنے جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے کوئی مولوی یا مفتی ان باتوں کو ہمیں نہیں بتاتا، اور ہم بھی کبھی ٹائم نکال کے ان کے پاس جا کر ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا میں اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو وہ ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا دوستو، کیونکہ ان باتوں کا ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم ایک مکمل اور کامیاب مسلمان جبھی بن پائیں گے جب ہم ان باتوں کو جانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو نیچے لال کلر میں دکھ رہا ہوگا آپ کو سبسکرائب، وہاں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بغل میں بیل آئیکن ہے اس کو انیبل کر دیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ویڈیو اگر میرا اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے دوستو، کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ایمان کی باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مکمل مسلمان یا مومن وہی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، یعنی کہ ایمان کی دولت ایک مکمل مومن کے لیے یا مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے دوستو۔ اگر اس انسان کے اندر ایمان کی کمی رہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں رہتا، یعنی کہ ایمان کے بنا ایک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے بنا کوئی ایک سچا و پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایمان کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بولنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائیں، اور آپ کو اور ہم کو، یعنی کہ پوری دنیا کے سبھی مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کیا ہے اس پر میں آپ کو اور بھی باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 دل سے سچا جاننا، نمبر 2 زبان سے اقرار، نمبر 3 جسم کے اعضاء یعنی کہ انگوں سے پیروی اور عمل کا پابند ہونا۔ یہ پورا تفصیل سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، یہود کو آپ کی پہچان و تصدیق تھی، نیز ہرقل اور ابو طالب نے تو اقرار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مومن نہیں ہیں۔ دل سے سچا جاننا اور زبان سے اقرار کی پیروی اور عمل کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا تصدیق میں کوتاہی کرنے والا منافق اور اقرار میں کوتاہی کرنے والا کافر، جبکہ عملی کوتاہی کرنے والا فاسق ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر انکار کی وجہ سے بد عملی کا شکار ہیں تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ ایسی حالت میں تصدیق و اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوستو ان باتوں کو میں آپ کو اور بھی آگے پورا تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس ایمان کے اوپر میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنانے جا رہا ہوں، یا حدیثوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ باب نمبر 1، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو اب کیا کیا ہے وہ چیز، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔
اس کے لیے آپ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ ہے، اس کا روایت سنیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اب میں اس کے فائدے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ امام بخاری کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اور یہ باب باندھ کر ثابت کیا ہے کہ شریعت کے چند چیزوں سے ایمان کو جوڑا ہے اور اس میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ علم والوں سے ملا ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اب آئیے باب نمبر 2، امور ایمان، یعنی کہ ایمان کا جو تفسیر ہے وہ میں نے آپ کو باب نمبر 1 میں بتایا، اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث بھی بتایا کہ ایمان کے لیے ہمارے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو ماننے سے انکار کر دیں تو اللہ اکبر، ہمارا حشر بہت برا ہو جائے گا۔ دوستو، ہم مسلمان یا مومن کبھی نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ ہمارا ایمان یا ہم ان چیزوں کو صحیح نہ مانیں۔ بالکل پختہ ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو ہمیں ماننا ہے دوستو۔ تو لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کیا کریں، اور جو بھی حدیث میں نے آپ کو بتایا باب نمبر 1 کے روشنی سے آپ ان پر عمل کیا کریں۔ اور یہ باتیں دوستو میں اپنے گھر سے نہیں بتاتا، یہ میں بخاری شریف کو ریڈنگ کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ میرے ذریعے سے آپ تک کچھ اچھی باتیں پہنچے۔ اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں دوستو تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے، مجھے بھی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر آپ کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کا نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا دوستو، باب نمبر 2 یعنی کہ امور ایمان، ایمان کے بہت سے کام، اس پر میں تفصیل سے بیان کروں گا اور پورا ریڈنگ کر کے آپ کو بتاؤں گا ایک ایک ورڈ۔ تو اس کے لیے پھر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یہ ویڈیو آنے ہی والا ہے بہت جلد۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو انیبل کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں یا اپلوڈ کروں وہ سیدھے آپ تک پہنچ سکے۔ آج بھر کے لیے اتنا ہی دوستو، خدا حافظ۔